एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात नंबर्स के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी। जी हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद पाक पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स नमाज के बाद हम्द व सना करे, ये अल्लाह पाक की तारीफ व तौसीफ बयान करे और उसके बाद नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, तो ऐसे शख्स से नबी पाक ने फरमाया कि तू दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी, तू सवाल कर, अल्लाह पाक तुझे ज़रूर अता फरमाएगा। तो हमें भी चाहिए कि जब भी नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद अपना एक मामूल बना लें। उज़ैर भाई, अपना एक मामूल बना लें कि कोई ऐसा काम भी तो हो जो सिर्फ मुझे पता हो और मेरे आका को पता हो। कोई अपना एक तादाद बना ले, अपनी एक क्वांटिटी बना ले कि मैंने हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इतने इतने बार दुरूद पाक पढ़ना है, इतने इतने बार दुरूद पाक पढ़ना हो। बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी करता है दुनियावी तौर पर। अगर हम देखें तो दुनियावी तौर पर वो कई जगहों पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है जो शायद घर वालों को भी नहीं पता होती, बच्चों को, घर वालों को भी नहीं पता होती। वही बाद में पता लगती है जब कोई मुश्किल वक्त आता है, तब वो कहता है कि मेरी फुला जगह इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से पैसे आ सकते हैं। तो ये जब पता चलता है जब मुश्किल हो। तो दुरूद पाक भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना, दुरूद पाक पढ़ना भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। इसका भी तो प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट क्या है? कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र करम हमें हासिल होगी, प्यारे आका की जानिब से हम पर इनायतें होंगी और जब भी कभी मुश्किल आएगी तो इंशाअल्लाहुल करीम दुरूद पाक की बरकत से वो मुश्किल हमसे दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने और जो मैंने एक जहन दिया कि एक तादाद बना लें, एक क्वांटिटी बना लें कि मैंने इतनी इतनी बार दुरूद पाक पढ़ना है और वो बात सिर्फ आपको मालूम हो या आपके आका को मालूम है कि फुला बंदा हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मुझ पर इतने इतने बार दुरूद पाक पढ़ता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रमज़ान भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? मैं सूरतुन निसा की चंद आयत की तिलावत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलु
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا ہم نے کہ رمضان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 5 سورہ نساء کی 2 آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں ترجمہ کنز العرفان سے ان 2 آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آسان ترجمہ قرآن ترجمہ کنز العرفان. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں, اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو, اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آمین. جی عزیر. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں, کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جنید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
والے بدوں پر بھی برسا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے سوچ جائے والے میرے چشم عالم سے سوچ جائے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رگے گا ان کا چرچا جائے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے درد میں نہ رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن درد میں نہ کہاں تم نے دیکھے گئے چنچرانے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چنچرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ جنید بھائی، بہت ہی پیارا آپ نے کلام پیش کیا۔ اس کلام کا ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے، اگر آپ وہ بھی طرز میں سنا دیں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جا کھانے والے کے راستے میں جا کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ جلد آپ کو مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی۔
एक 3 5 6 एक 3 5 एक 3 5 6 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम वाले जी और टीम बी वाले? जी तो इस सेगमेंट को करने के लिए टीम में से कौन आना चाहेगा? जी ये आना चाह रहे हैं मेरा भाई, क्या नाम है इनका भाई? हारिस। हारिस भाई। चले भाई हारिस भाई आगे आ जाइए, माइक ले लीजिए। जी हारिस भाई को माइक दे दीजिए मेरा भाई, माशाल्लाह। यहाँ पर आ जाइए। और टीम बी से कौन आना चाह रहा है भाई? आप आएंगे? चले, क्या नाम है आपका? मिलाद रजा। मिलाद रजा भाई। चले माशाल्लाह तशरीफ ने। अच्छा प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से आ चुके हैं मेंबर्स। अच्छा यहाँ पर एक मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताता चलूँ। अभी मैंने नोट किया कि जब हमने हाथ उठवाए ना तो कुछ एक दो हमारे जो बच्चे हैं टीम्स के, उन्होंने उल्टा हाथ भी उठाया। कौन सा हाथ भी उठाया? उल्टा हाथ भी उठाया। तो ये अच्छी आदत नहीं है। नहीं है। मैं किसी के ऊपर कह नहीं रहा, मैं एक सिर्फ मदनी पुल अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने उल्टा हाथ भी उठाया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर काम के अंदर अपना सीधा हाथ, हर जायज और इज्जत वाले काम के अंदर हम अपना कौन सा हाथ यूज करें? सीधा हाथ। जब भी पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, चाहे स्कूल में हो, मदरसतुल मदीना में हो, जामियतुल मदीना में हो, या घर में भी बाज दफा कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं कि भाई कौन सा बच्चे को ये चीज चाहिए, तो कौन सा हैंड रेस करना है? सीधा हाथ। कौन सा हैंड रेस करना है? सीधा। सब सीधा हैंड रेस करके दिखाएंगे। राइट हैंड रेस करें सब जी। तो इस तरह हमने सीधा हाथ को खड़ा करना है, ठीक है जी। जब भी कोई कंपटीशन हो, कहीं पूछा जाए कि कौन आएगा या किसको ये चीज चाहिए, तो कौन सा हाथ खड़ा करेंगे भाई? सीधा। हाँ अच्छा, सीधा हाथ खड़ा करने में पता है क्या होता है? बाज़ दफा टेस्ट हो रहा होता है, सर या उस्ताद साहब पूछ रहे होते हैं कि भाई किस किस को जवाब पता है। अब कुछ के हाथ यूं खड़े हुए होते हैं, कुछ के यूं आते हैं, कुछ के यूं। भाई ऐसे हाथ खड़े करके तो आप शक में डाल रहे हैं कि आपका हाथ खड़ा हुआ भी है या नहीं है। नहीं खड़ा हुआ। हाथ भी सीधा खड़ा करना है, ठीक है, ऊपर करके थोड़ा, ताकि पता लगे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, ठीक है जी। हारिस भाई, मिलाद रजा भाई, ठीक है जी। हारिस भाई आप आए हैं टीम ए से, तो पहले आपके लिए नंबर्स चलवा दें, माइक में बताएंगे जी। रेडी हैं आप? जी। चलवा दें नंबर्स, जी। टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। माइक में तो बताएंगे ना। मदीना। चलें जी, हमारे हारिस भाई रेडी हैं। हारिस भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हारिस भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। उज़ैर भाई से भी अर्ज अपने एनवलप्स के पास चले जाएं जी। नंबर याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हारिस भाई ने अपने 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में कौन से नंबर में हारिस भाई? 2 नंबर जी। 2 नंबर एनवलप में हमारे टीम है के हारिस भाई के लिए क्या सवाल है? जी सवाल के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा और कितने मुसलमान बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है? जी अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा और कितने मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत की थी? बोल कर नहीं बताना। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। आइए देखते हैं कि हमारी टीम ए के हारिस भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। हारिस भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट्स नहीं दिलाएगा। हारिस सेंटर में बनाइए। याद रखना फिर जवाब देना, शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5। जी हारिस बना लिया जी। कौन सा नंबर बनाया? 1। नंबर 1। यानी आप कह रहे हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा एक और मुसलमान बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। जी। ऐसा ही है जी उज़ैर भाई? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कौन से बादशाह थे? हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। यहाँ उन मुसलमान बादशाह का नाम हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह था, जिन्होंने पूरी दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत की थी, पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत की थी। माशाअल्लाह करीम। हारिस भाई ने सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ रखें जी। मिलाद रजा भाई रेडी हैं? जी चलवा दे नंबर्स, जी टॉप करवा लेंगे? जी
تو آئیے ہمارے میلاد بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبر، دیکھتے ہیں کہ میلاد رضا اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبر چلائیے. 5 6 1 3 5 1 3 5 جی مدینہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، میلاد رضا نے پہلے جی بولا پھر مدینہ بولا، لیکن مدینہ بول دیا تو نمبر اسٹاپ ہو گیا اور میلاد رضا نے اپنے لیے 4 نمبر اسٹاپ کروا لیا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 4 نمبر اینڈ پہ اپنے میلاد رضا کے لیے کیا سوال ہے. جی سوال ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے؟ جی ہاں، اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کتنے سال تک اس دنیا میں رہیں گے. ٹھیک ہے جی، آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ میلاد رضا میں اس کا کیا جواب دیں گے. میلاد رضا کا بھی صحیح جواب ان کی ٹیم کو 10 پوائنٹس دلا دے گا. چلیں جی بنائیے میلاد. جی میلاد رضا نے سٹکس اٹھا لی ہیں اور نمبر بھی بنا لیا. اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی سن کے یاد رکھ. جی میلاد رضا. 7 سال. جی ہاں، اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو 7 سال تک اس دنیا میں رہیں گے. کتنے سال تک؟ 7 سال. جی عزیر. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم. میلاد رضا نے بھی درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 10 پوائنٹ. سبحان اللہ. جگہ پر تشریف رکھیں. تو آئیے میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے ریپڈ فائر. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان سے کریں گے 5 سوالات. کتنے سوالات؟ 5 سوالات. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ایک ممبر کو ٹیم اے سے بلایا تھا، ایک ممبر کو ٹیم بی سے بلایا تھا. ٹیم اے سے ہمارے حارث بھائی آئے تھے، ٹیم بی سے میلاد بھائی آئے تھے. ہم نے ان سے کرے تھے ایک سوالات. کتنے سوال کیے تھے؟ ایک سوال کیا تھا نا. لیکن اب جو ممبر آئیں گے ہم ان سے کریں گے انشاءاللہ الکریم 5 سوالات. اور آنسر سوالات بھی ہوں گے، وہ ہوں گے بڑی اسپیڈ میں. طریقہ کار یہ ہوگا، پہلا سوال ہوگا، جواب دینے کے لیے صرف اور صرف 3 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا. 3 سیکنڈز کے اندر اگر جواب صحیح دیا تو 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، اور اگر جواب غلط دیا تو 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. تو ٹیم میں سے کون آنا چاہے گا؟ محراب. محراب. چلے بھائی محراب آگے آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آنا چاہے گا؟ آپ آئیں گے. چلیں بھائی کو مائک دیجیے. 3 5 1 3 5 1. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید سیف علی. سیف بھائی. ماشاء اللہ الکریم. ٹیم اے سے آ چکے ہیں محراب رضا اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں سیف بھائی. محراب آپ جگہ چینج کر لیں گے دونوں. سیف بھائی آپ ادھر آ جائیں، محراب بھائی آپ ادھر آ جائیں. جی محراب رضا ریڈی ہیں؟ جی. جی محراب رضا، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. صحیح جواب. ایک رکعت میں کتنی بار قیام کیا جاتا ہے؟ 1. صحیح جواب. قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ 540. 540. صحیح جواب. چوتھا سوال، قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہوتی؟ 1. 1. صحیح جواب. جمادی الاولیٰ کون سا اسلامی مہینہ ہے؟ 5واں. صحیح جواب. تو ماشاء اللہ الکریم محراب رضا سے 5 سوالات ہوئے اور محراب رضا نے کوئی غلطی نہیں کی. 5 کے 5 درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 50 پوائنٹ. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی ریڈی ہیں؟ جی. چلیں پہلا سوال آپ سے، سورہ فیل میں کتنے رکوع ہیں؟ 1. صحیح جواب. جب پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 40 سال. صحیح جواب. قرآن پاک کی مشہور سورہ یاسین شریف میں کتنے رکوع ہیں؟ 50. 50. غلط جواب. حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش کتنے دن میں کشتی تیار کی؟ 100. کم و بیش 100 دن میں. کم و بیش 100 دن میں. درست مانا جا رہا ہے جواب. 5واں سوال، حروف مستعلیہ کی تعداد کتنی ہے؟ 7. صحیح جواب. جی ماشاءاللہ ہمارے سیف بھائی سے بھی ہم نے 5 سوالات کیے اور سیف بھائی نے 1 سوال کے جواب میں غلطی کی اور 4 کے جواب درست دیے، 40 پوائنٹس حاصل کیے. پھر 10 پوائنٹس مائنس کروا کے سیف بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. چلیں بھائی، آپ سے سوال ہوا تھا کہ قرآن پاک کی مشہور سورہ یاسین شریف میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ 50. جی اس کا درست جواب ہے 5. کیا جواب ہے؟ 5. اور لاسٹ کوشچن آپ سے ہوا تھا کہ حروف مستعلیہ کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ 7. صحیح سے بتائیے. 7. جی ہاں، یہ جواب تو ماشاءاللہ آپ کا درست تھا. حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین،
حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں، زہر بھائی حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں. کون سے حروف ہوتے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ماشاء اللہ الکریم، ہمارے عزیر بھائی کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر دونوں تشریف رکھیں. آئیے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. مسٹیک. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر کہ ہمارے پاس ایک بورڈ موجود ہے اور بورڈ کے اوپر 6 سوالات 6 کوشچنز لکھے ہوئے ہیں. ان سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی مسٹیک موجود ہے. اس مسٹیک کا رائٹ آنسر، اس مسٹیک کا کریکٹ آنسر نیچے 3 آپشنز کے اندر لکھا ہوا ہے. نیچے 3 آپشنز کے اندر لکھا ہوا ہے، 3 آپشنز کے اندر موجود ہے. میرا ایک جملہ قابل غور ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ ان سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے. میرا آپ کو تو کچھ یاد آ گیا ہوگا اس جملے سے. جی ان سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے. اب ہوگا کچھ طریقہ کاری ہوں. میں پہلا سوال کروں گا، وہ ٹیم اے کے لیے بھی ہوگا، ٹیم بی کے لیے بھی ہوگا. پہلے ٹیم اے والے آنسر دیں گے، پھر ٹیم بی والے ہیں. آپ کو موقع دیں گے، مشورہ کر کے آنسر دیں گے. ریڈی ہے ٹیم اے والے جی اور ٹیم بی والے؟ جی. تو ہم بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم آ جاتے ہیں بورڈ کی جانب. عزیر بھائی ماشاءاللہ میں مار کر بھی دے دیں گے. جزاک اللہ خیرہ. کوئی بھی آپ کو چیز دے تو آپ نے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کرنے سے محبت بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی جانب سے آپ پر اس کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی. تو آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اب ضروری نہیں کہ عزیر بھائی نے مجھے مار کر ہی دیا تو کوئی آپ کو مار کر دے تو ہی آپ جزاک اللہ کہیں گے. نہیں، آپ کو گھر میں امی کھانا دے رہی ہیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. اگر اسلامی بہنوں کو کہیں گے، جیسے امی کو کہیں گے یا بہن کو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. ابو نے آپ کو پیسے دیے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. کسی نے اچھی بات بتائی تو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی ٹھیک ہے جی. چلیں جی، پہلا سوال. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 70 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا. پہلا آپشن ہے 55 دن پہلے، دوسرا آپشن ہے 60 دن پہلے، تیسرا آپشن ہے 70 دن پہلے. جی محراب بھائی اینڈ ٹیم اے. 10 9 8 7 6 ٹھیک ہے 55 دن پہلے. ٹھیک ہے جی، ہماری ٹیم اے والے آنسر دے رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے صرف اور صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل والا واقعہ پیش آیا. جی ٹیم بی 55 60 70 55. بھائی ایک جواب پر آ جائیں. 55 60 یا 70؟ 9 8 55. 55. ٹھیک ہے جی، سب اوکے کرتے ہیں 55 میں. چلیں بھائی ٹیم بی والے بھی آنسر دے رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے صرف اور صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل والا واقعہ پیش آیا. اور ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی اگلا سوال. ابابیل پرندوں کے پروں اور چونچ میں 5 کنکریاں تھیں. پہلا آپشن ہے 5 کنکریاں تھیں، دوسرا آپشن ہے 10 کنکریاں تھیں اور تیسرا آپشن ہے 3 کنکریاں تھیں. جی ٹیم اے 3 کنکریاں تھیں. چلے بھائی ہمارے ٹیم اے والے کہہ رہے ہیں کہ ابابیل پرندوں کے پروں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں. جی ٹیم بی بتائیے. 3 ہی کنکریاں تھیں. چلے بھائی آپ لوگ بھی یہی آنسر دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ الکریم ایک بار پھر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیم کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ابابیل پرندے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. پارہ نمبر 30 میں آیا ہے. اور کون سی صورت میں آ رہا ہے؟ سورہ فیل میں. اور ابابیل پرندے والا واقعہ کون سا ہے؟ اصحاب فیل والا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے صرف اور صرف 55 دن پہلے ہوا تھا. کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے. چلیں بھائی تیسرا سوال. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال 30 سال کی عمر میں ہوا. پہلا آپشن ہے 30 سال کی عمر میں، دوسرا آپشن ہے 50 سال کی عمر میں، تیسرا آپشن ہے 25 سال کی عمر میں. جی ٹیم اے 10 9 25 25 سال کی عمر میں. ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہوا. جی ٹیم بی 50. 50. سب اس میں متفق ہیں؟
جی حارث بھائی, سیف بھائی, آپ بھی 50. چلیں بھائی, ٹیم بی والوں نے آنسر دیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال 50 سال کی عمر میں ہوا, اور ٹیم بی والوں نے کا جواب غلط دیا ہے, اور ٹیم اے والوں کا جواب 25 سال کی عمر میں ہوا. بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی اگلا سوال. حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں اور رسالے نازل کیے گئے. پہلا آپشن ہے 100, دوسرا آپشن ہے 10, تیسرا آپشن ہے 50. جی ٹیم اے 50. 50. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. آپ نے کہا اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر 50 صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں اور رسالے نازل کیے گئے. جی ٹیم بی 50. اب بھی اسی آپشن کے ساتھ جا رہے ہیں بھائی, ماشاء اللہ الکریم. اور ہوا کچھ یوں ہے, ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے درست جواب دے کر یعنی 50 صحیفے نازل ہوئے, اپنے 10 پوائنٹس مزید پلس کروا لیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں بھائی اگلا سوال. امام صاحب 5 نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. پہلا آپشن ہے 5 نمازوں میں, دوسرا آپشن ہے 2 نمازوں میں, تیسرا آپشن ہے 3 نمازوں میں. 10 بہت ایزی کوشچن. 9 8. 3 نمازوں میں. چلے جی, ٹیم اے والوں نے کہا کہ امام صاحب 3 نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. جی ٹیم بی 3. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں کہ 3 نمازوں میں. اور ماشاء اللہ الکریم ایک بار پھر دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی پہلی نماز بتائیے جس میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. فجر. نماز فجر. فجر. دوسری نماز محراب رضا. نماز مغرب. نماز مغرب. جی تیسری نماز نماز عشاء. مائک جس کے پاس ہوگا وہی جواب دے گا. ٹھیک ہے جی, نماز عشاء. نماز عشاء. اس کے علاوہ ویسے ہفتے میں ایک اور نماز بھی ہے جس میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. جمعہ. ہاں کون سی نماز ہے؟ نماز جمعہ. اور سال میں 2 نمازیں ایسی اور بھی ہیں جس میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. نماز تراویح. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ. الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کی نماز. ماشاء اللہ الکریم, آپ لوگوں کے پاس تو اچھی انفارمیشن ہے ماشاء اللہ الکریم. چلیں بھائی اگلا سوال. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس جگہ انتقال ہوا وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے. پہلا آپشن ہے 7000, دوسرا آپشن ہے 1000, تیسرا آپشن ہے 5000. جی ٹیم اے 1000. 1000. جی جی ٹیم بی 1000. 1000. چلیں بھائی, ٹیم اے والوں نے اور ٹیم بی والوں نے دونوں ٹیمز نے جواب دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال جس جگہ ہوا وہاں آپ نے 1000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے. کیا لگتا ہے عزیر بھائی جواب درست ہے؟ جی نہیں. غلطی ہوئی ہے؟ جی. اللہ. اور اس بار غلطی ہوگی تو ایک ٹیم سے بھی نہیں ہوگی, دونوں ٹیم سے ہوگی. اور جی ہاں دونوں ٹیمز نے اس بار جواب دینے میں غلطی کر دی ہے. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال جس جگہ ہوا وہاں آپ نے 7000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے. بھائی صحیح جواب دے رہے تھے, مشورہ کر کے آنسر لیا کیجئے. انہوں نے جواب درست دے رہے تھے 7000, تو دونوں ٹیمز کا جواب غلط ہو گیا. اس کا درست جواب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ 7000 قرآن پاک ختم فرمائے تھے. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر یہ سوالات مکمل ہوئے. آئیے عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ ٹیم اے نے کتنے صحیح آنسرز دیے ہیں, ٹیم بی نے کتنے صحیح آنسر. جی ٹیم بی نے 4 صحیح آنسر دیے ہیں اور 2 غلط دیے ہیں. ٹیم بی نے 4 جواب درست دیے ہیں, 40 پوائنٹس پلس کروائے, پھر 2 جواب غلط دے کر 20 پوائنٹس مائنس کروا کے حاصل کر لیے نمبرز 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. اچھے پوائنٹس ہیں, سبحان اللہ. آپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو ہی ملے ہیں. سبحان اللہ. اور ٹیم اے نے ٹیم اے نے 5 سوالات کے جوابات درست دیے ہیں اور 1 غلط دیا ہے. ٹیم اے نے 5 سوالات کے جواب درست دیے اور 1 جواب غلط دیا. 50 پوائنٹس پلس کروائے تھے, لیکن پھر 10 پوائنٹس مائنس کروا کے ٹیم اے والوں نے حاصل کر لیے 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. صحیح تعداد لکھیں. صحیح تعداد. لکھیں. جی ہاں, صحیح تعداد لکھنی ہے. کس چیز کی صحیح تعداد لکھنی ہے, کہاں صحیح تعداد لکھنی ہے, کرنا کیا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کریں گے کچھ سوالات. ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کریں گے کچھ
सवालात लेकिन उसके जो आंसर्स होंगे वो हमें टीम्स वाले बोल कर नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे, व्हाइट बोर्ड पर लिख लिख कर कर बताएंगे, बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके साथ सही आंसर्स होंगे वही ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स भी हासिल करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आएंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजान। अजान भाई, माशाल्लाह अजान भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से आप आएंगे? क्या नाम है आपका? ज़ैफ़ा। हुज़ैफा भाई आगे आ जाइए। अजान भाई हुज़ैफा भाई के पास, और हुज़ैफा भाई सही जगह पर ही खड़े हुए हैं। हमारे टीम ए से आ चुके हैं अजान भाई, और टीम बी से आ चुके हैं हुज़ैफा भाई। अजान भाई रेडी हैं? जी दे देंगे 5 आंसर्स? जी हुज़ैफा भाई रेडी हैं? जी दे देंगे 5 आंसर्स? जी। चलें जी, हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर दे देंगे, हमारे अजान भाई को और हमारे हुज़ैफा भाई को। अजान भाई आपका वाला बोर्ड है, हुज़ैफा भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंट लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। चले भाई, हमारे अजान भाई और ज़ैफा भाई ने दोनों ने काउंटिंग लिख ली है। चले भाई, पहला सवाल आप दोनों के लिए। दोनों हाथों को कोनियों समेत धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? दूसरा सवाल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की तादाद बताएं। तीसरा सवाल है ईमान लाने वाले बच्चों में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? चौथा सवाल है असहाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? पांचवा सवाल है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने में कितने साल गुजरने के बाद भी बू पैदा नहीं हुई? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अजान ने कितने सही जवाब दिए और हुज़ैफा ने कितने सही जवाब दिए। जी अजान, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? पांचों सही होंगे। और हुज़ैफा आपको क्या लगता है? 7 हो जाएंगे ना भाई? ठीक है जी। अब सवाल करूंगा, पहले अजान आप जवाब देंगे, फिर हुज़ैफा आप जवाब देंगे। ये सवाल में कुछ डिटेल बतानी होंगी, इंशाल्लाह सवाल में डिटेल मैं या उज़ैर भाई अर्ज कर देंगे। ठीक है जी। पहला सवाल था आप दोनों से, हमारे ये था दोनों हाथों को कोनियों समेत धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? दूसरा। आप दोनों ने कहा कि दोनों हाथों को कोनियों समेत धोना वुजू का दूसरा फर्ज है। माशाअल्लाहुल करीम, दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वुजू के टोटल कितने फराइज हैं? 4। आइए। चेहरा धोना, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और टखनों समेत दोनों पाँव। माशाअल्लाहुल करीम। दूसरा सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की तादाद बताएं। 3। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादों की तादाद कितनी थी? 3 थी। अच्छा शनवीर भाई, पहले मैंने जवाब के समझाया इनको, अब आप समझाइए। अच्छा, यानी मैं नाम बताऊं? जी नाम बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे। शहजादे यानी बेटे थे, शहजादे यानी बेटे थे। पहले का नाम हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, पहले का नाम हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला, दूसरे का नाम हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे का नाम हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला, तीसरे का नाम हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे का नाम हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला। प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी के कितने शहजादे थे? 3। चलें भाई, तीसरा सवाल ईमान लाने वाले बच्चों में हजरत अली का कौन सा नंबर है? 1। आप दोनों ने कहा ईमान लाने वाले बच्चों में मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का पहला नंबर है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? 1। आप दोनों ने कहा कि असहाबे कहफ के साथ गार में एक जानवर था। उज़ैर भाई, कौन सा जानवर था? कुत्ता। जी हाँ, असहाबे कहफ के साथ गार में एक जानवर था। वो कौन सा जानवर था? कुत्ता। कौन सा जानवर था? कुत्ता। और उस कुत्ते को उज़ैर भाई, वो कुत्ता नेक लोगों की सोहबत में रहा, नेक लोगों की गैदरिंग में रहा, तो उसको फायदा क्या हासिल होगा प्यारे बच्चों? उसको फायदा ये हासिल होगा कि वो ये कुत्ता क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा, इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। एक कुत्ता, एक जानवर जो हमारे पास से गुजर जाए तो हमें डर लग जाता है, लेकिन उस कुत्ते को नेक लोगों के साथ रहने की सोहबत की बरकत क्या मिलेगी कि वो कुत्ता क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। जब एक कुत्ते को नेक लोगों की सोहबत में रहने की बरकतें मिल सकती हैं, तो हम तो इंसान हैं और हम अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, और नेकों की सोहबत इख्तियार करने का और वली कामिल की सोहबत इख्तियार करने का एक बेहतरीन ज़रिया, एक बेहतरीन जो टाइम है, एक बेहतरीन वक्त है, वो मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा है। हर हफ्ते को मेरे शेख तरीक़त मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आप सबसे अर्ज़ है हो सके तो फैज़ान मदीना आ जाएँ। अगर कराची से बाहर हैं, किसी और कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मदनी चैनल पर तो लाजमी मदनी मुज़ाकरे को देखा। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने में कितने साल गुजरने के बाद भी बू पैदा नहीं हुई? 100 साल।
100 साल آپ دونوں نے کہا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے میں 100 سال گزرنے کے بعد بھی بو یعنی بدبو اسمیل پیدا نہیں ہوئی. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ الکریم. ہمارے حذیفہ بھائی اور اذان بھائی دونوں نے 5 جواب درست دے کر اپنی اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 50 پوائنٹ. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آئیے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کریں گے کچھ سوالات. کیا کریں گے؟ سوالات جو کہ ہوں گے قرآن پاک کے متعلق, قرآن پاک کی آیتوں کے متعلق, قرآن پاک کی صورتوں کے متعلق, قرآن پاک سے ملتے ہوئے واقعات کے متعلق, لیکن ہوں گے قرآن پاک کے ہی متعلق. اور آپ ہم ان کے جوابات دیں گے. کیسے جواب دیں گے؟ نمبرز کے ذریعے. کیسے جواب دیں گے؟ نمبرز کے ذریعے. اب ہوگا کچھ یوں کہ پہلا سوال ٹیم اے والوں سے ہوگا, دوسرا سوال ٹیم بی والوں سے ہوگا, تیسرا سوال ٹیم اے والوں سے ہوگا, چوتھا سوال ٹیم بی والوں سے. 5واں سوال اس صورت میں ہوگا جب سیگمنٹ آیا ہوگا. اگر سیگمنٹ آیا ہوگا تو ہم بتا دیں گے کہ 5واں سوال کا طریقہ کاری کیا ہے. ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ جی. اور ٹیم بی والے؟ جی. پہلے سوال کریں ٹیم اے والوں سے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ٹیم اے والے ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہے. ٹیم اے والوں سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے, ماشاءاللہ سوال بڑے مزے کا ہے. بسم اللہ شریف پڑھنے والے کے لیے ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں؟ 3000 ٹیم اے والوں نے اس کا جواب دیا کہ بسم اللہ شریف پڑھنے والے کے لیے ہر حرف کے بدلے 3000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں, اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. اگر جواب غلط ہوا تو 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. عزیر بھائی ماشاءاللہ پین بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھے گا, 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن ٹیم بی والوں نے جواب دیا کہ 3000, تو ٹیم بی والوں کا جواب غلط ہو گیا ہے اور ان کے 10 پوائنٹس بھی مائنس ہو گئے. چلیں بھائی ٹیم بی والوں سے سوال. ریڈی ہیں ٹیم بی والے؟ جی. چلیں بھائی آپ سے سوال ہے, اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کتنے پہاڑوں کی قسم ارشاد فرمائی؟ 2 2. ہمارے ٹیم بی کے جو بھائی ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میلاد رضا بھائی. آپ نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 2 پہاڑوں کی قسم ارشاد فرمائی. آپ کو بھی تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں, آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی, اور وہ پہاڑ کون سا ہے؟ کوہ طور. کون سا پہاڑ ہے؟ کوہ طور. اور اس پہاڑ کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ طور کی پہلی آیت میں. کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے سورۃ طور آیت نمبر پہلی آیت میں اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی. جی ہاں, اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سے کلام کرنے کا شرف ملا تھا. اللہ پاک سے کلام کرنے کا شرف ملا تھا. تو ٹیم بی والوں کا بھی جواب غلط ہو چکا. غلط ہو گیا. چلیں بھائی ٹیم ہماری جو اے ہے اس سے میرا اگلا سوال. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کس بارے میں ہے؟ 21ویں پارے میں. 21ویں بارے میں. ٹیم اے والوں نے جواب دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے 17ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 17ویں پارے میں ہے. 17ویں پارے میں. چلیں بھئی ایک سوال اور آپ لوگوں کا غلط ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم بی والوں سے. چلیں سوال ہے سورہ ناس پہ قرآن پاک کا کون سا پارہ ختم ہوتا ہے؟ 30واں پارا. آپ لوگوں نے کہا کہ سورہ ناس پہ قرآن پاک کا 30واں پارہ یعنی اما پارہ ختم ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. ہمیں امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات, پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی.
جی عزیر بھائی آج ٹیم بی نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے؟ آج ٹیم بی نے ٹوٹل پوائنٹس حاصل کیے ہیں 110 پوائنٹس. ماشاء اللہ الکریم آج ہماری ٹیم بی نے ٹوٹل پوائنٹس حاصل کیے ہیں 110 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اچھا اسکور ہے. اور ٹیم اے نے اور ٹیم اے نے ٹوٹل پوائنٹس حاصل کیے ہیں 130 پوائنٹس. ماشاء اللہ الکریم ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 130 پوائنٹس. سبحان اللہ. ٹیم اے اگر لاسٹ سیگمنٹ میں کچھ مسٹیک نہ کرتی تو اسکور 150 کو بھی کراس کر جاتا. کوئی بات نہیں, ہم نے علم دین بھی حاصل کیا ماشاء اللہ الکریم. مائنس کروانے کے بعد بھی آج کے ہمارے سیگمنٹس ٹیم اے والے ون کر چکے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ٹیم اے والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے, ٹیم بی والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے, سب کو بعمل عالم دین اور مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمبیل رضا تاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. शाबाश. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی چینل.